السلام علیکم۔ کراچی سے خیبر تک کے سفرنامے کے ساتھ میں ہوں محمد اسامہ۔ شامل کریں گے ہیڈ لائنز۔ سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی سیالکوٹ اور گردونواں میں سوئی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ گیا۔ گھریلو صارفین کو شدید مشکلات کا سامنا۔ پیر محل پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے غیر ملکی شراب تیار کرنے والی فیکٹری پکڑ لی۔ پولیس نے مکروہ دھندے میں ملوث باپ بیٹے کو گرفتار کر لیا۔ گجرانوالہ میں پسند کی شادی کی رنجش پر 2 گھروں میں تصادم، 1 بچے سمیت 4 افراد زخمی۔ مظفر گڑھ کے علاقے بستی گوہروالا کی رہائشی صفیہ انصاف کے لیے پریس کلب پہنچ گئی۔ خاتون کا کہنا ہے کہ بااثر ملزمان نے تشدد کا نشانہ بنایا، سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، پولیس نے ملزمان سے ساز باز کر رکھی ہے۔ سائنس و ٹیکنالوجی اور دفاعی پیداوار کے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کا آخری مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب منتخب میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین اور وائس چیئرمین عوام کی فلاح و بہبود اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں۔ سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ جتوئی کے لنڈا بازار میں خریداروں کا رش بڑھ گیا۔ دکانداروں نے نرخ بڑھا دیے، خریدار پریشان۔ نورپور تھل میں جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام محفل میلاد کا اہتمام، نعت خوانوں نے سرور دو عالم کے حضور گلہائے عقیدت پیش کیے۔ جنگ کی مادری زبان اور ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے جنگ کے عنوان سے پنجابی مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، ضلع بھر سے شعراء کی شرکت۔ ٹھٹہ میں ضلع کونسل کے ملازمین نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا، کہتے ہیں گھروں میں فاقوں کی نوبت آ گئی، واجبات کی فوری ادائیگی کی جائے۔ قمبر کی چچا کالونی کا سیوریج سسٹم کئی ماہ سے خراب، اہل علاقہ کو شدید مشکلات، شکایات کے باوجود کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ گڑھی خدا بخش میں بے نظیر بھٹو کی 9ویں برسی کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں، کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے پیش نظر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پشاور میں سی ٹی ڈی نے کارروائی کر کے سوات میں خاتون کو قتل کرنے اور تخریبی مواد چھپانے کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ لکی مروت میں بس اور ٹرولر میں تصادم کے نتیجے میں 15 افراد زخمی ہو گئے، زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ سینیٹر فتح محمد حسنی کہتے ہیں کہ بلوچستان کے خلاف سازشوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، ہماری خارجہ پالیسی کا محور صرف تلور کا شکار رہ گیا ہے۔ اور راولاکوٹ کے سرکاری اسکول میں ناظم اعلیٰ تعلیمات اسکول شعبہ نسواں اور دیگر عہدیداران کے اعزاز میں تقریب منعقد ہوئی، ڈی ای او سمیت اساتذہ اور طالبات کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی۔ کراچی سے خیبر تک کے سفرنامے کے احوال کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے صوبہ پنجاب کی۔ سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی سیالکوٹ شہر اور اس کے گرد و نواح میں سوئی گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ گیا ہے۔ گھریلو صارفین کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ گیس نہیں آتی جبکہ بل ہزاروں میں آ جاتے ہیں۔ مزید جاننے کے لیے دیکھیے میاں نعیم اقبال کی رپورٹ۔
सर्दी के मौसम में मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के शहर सियालकोट के इलाकों शाह सईदा, शहाबपुरा, हाजीपुरा, मैनापुरा, पाकपुरा, रंगपुरा, मुजफ्फरपुर और दीगर इलाकों में सुई गैस की किल्लत है और कई इलाकों में सुई गैस का प्रेशर भी कम है, लेकिन बिल हर माह वसूल हो रहे हैं जिसकी वजह से लाखों शहरी परेशान हैं। सर्दियों में इतना ज़्यादा मसला होता है कि सुबह बच्चे भूखे स्कूल चले जाते हैं, गर्मियों में इतनी गैस होती है, सर्दियों में नहीं होती, बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं ना, हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं। तो ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕੀ ਇਤਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਾ ਸਕਣੇ ਤੇ ਨਾ ਕੁਛ। सुई गैस की लोड शेडिंग की वजह से लोग ज्यादा रकम खर्च करके सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं और लकड़ियां जलाकर भी खाना पकाते हैं। सुई गैस हकाम को शिकायत की गई लेकिन सुनवाई कोई भी नहीं हुई। गैस के बगैर तो गुजारा नहीं होता, हुकूमत क्या कर रही है हमारे लिए, कुछ भी नहीं कर रही। तो बिल हम इतने देते हैं, हर महीने हम बिल देते हैं, तो फिर अगर गैस नहीं हो तो बिल भी ना भेजे, फिर तो बात है ना। पाकिस्तान को सियालकोट से सालाना 1.5 खरब रुपए का ज़र मुबादला बरामदात की मद में हासिल होता है और सनती शहर में सुई गैस की लोड शेडिंग और कम प्रेशर लम्हा फिक्रिया है। सियालकोट के न सिर्फ दही इलाकों बल्कि शहरी इलाकों में भी जो है वो गैस की शदीद किल्लत है, जिसकी वजह से लाखों लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। कैमरामैन मलिक वसीम के साथ मियां नईम इकबाल, वक्त न्यूज़, सियालकोट। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गैर मुल्की शराब तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ ली। पुलिस ने मकरू धंधे में मुलव्विस बाप बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पीर महल थाना सदर की पुलिस ने मौजा कम्मे शाह में इत्तला मिलने पर कार्रवाई की। पुलिस ने गैर मुल्की शराब तैयार करने वाली फैक्ट्री पकड़ ली, जबकि भारी मिकदार में तैयार शराब की बोतलें भी बरामद हुई। शराब की ज्यादातर बोतलें जमीन में दबाई गई थी, जिन्हें निशानदही के बाद बरामद किया गया। इस दौरान पुलिस ने शराब के मकरू धंधे में मुलव्विस बाप बेटा शहजाद और अफजल को गिरफ्तार किया। जरा के मुताबिक मुलजिमान ने साल नौ के मौका पर जिला भर में ये शराब सप्लाई करना थी। और गुजरांवाला में पसंद की शादी की रंजिश पर 2 घरों में तसादुम के नतीजे में एक बच्चे समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। गुजरांवाला के इलाके मंडियाला वड़ाइच के रहायशी वकास ने अपनी हमसाई किरण के साथ 2 माह कबल पसंद की शादी की, जिसके रंजिश पर आज सुबह वकास और किरण के घर वालों के दरमियान झगड़ा हो गया। दोनों तरफ से डंडों और छुरियों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। नतीजे में 12 साला दानियाल समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू एहलकारों ने चारों जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल किया। दूसरी जानिब थाना कैंट पुलिस ने मौका पर पहुंचकर वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी हैं। चकवाल तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी मोहम्मद अली कहते हैं कि पाकिस्तान के इदारों की तामीर नौ की जरूरत है। क़याम पाकिस्तान से अब तक महकमों की आज़ादी सलब की गई, जिसके जिम्मेदार सियासतदान हैं। चकवाल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चौधरी मोहम्मद अली ने कहा कि अवाम को रिलीफ फराहम करने में मौजूदा निज़ाम नाकाम हो चुका है। करप्शन ने पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर दिया है। इमरान खान की सूरत में कौम को उम्मीद की किरण नजर आती है और इसी बदौलत अवाम ने इमरान खान की आवाज़ पर लब्बैक कहा है। उनका कहना था कि इस वक्त तहरीक इंसाफ चकवाल की वाहिद सियासी कुव्वत है जो जमहूरी रिवायात की अमीन है। आइंदा आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ साबित कर देगी कि वो ज़िला चकवाल की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है। हम अवामी हुकूक के मुहाफिज हैं और अवाम को साथ लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की चकवाल में तंजीम साजी कर दी गई है और अब यूसी सतह पर तहरीक इंसाफ को मुनज़्ज़म करने का मरहला शुरू हो चुका है। इलेक्शन में कामयाबी का जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। इंतखाबात में बलदियाती चेयरमैन चौधरी सज्जाद जबकि वाइस चेयरमैन कमर अब्बास शदियाल भारी अक्सरियत से कामयाब हुए थे। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान की जानिब से चकवाल में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में कामयाबी का जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। वक्त न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए नौ मुंतखब चेयरमैन चौधरी सज्जाद और वाइस चेयरमैन कमर अब्बास शदियाल का कहना था कि वो चकवाल शहर के तमाम मसाइल से आगाह हैं, उनके हल के लिए मरबूत हिकमत अमली के तहत काम करेंगे। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के खात्मे के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे, क्योंकि अवामी खिदमत के जरिए हम अवाम के दिल जीत सकते हैं। उनका कहना था कि हम वज़ीर आज़म या नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और चौधरी लियाकत अली खान के मशकूर हैं, जिन्होंने हम पर एतमाद का इजहार किया। चकवाल से मुस्लिम लीग नून के नौ मुंतखब जिला कौंसिल चेयरमैन तारिक असलम और वाइस चेयरमैन चौधरी खुर्शीद बेग ने जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि हम मरकजी कायदीन के मशकूर हैं, जिन्होंने हम पर एतमाद का इजहार किया। नौ मुंतखब चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का कहना था कि वो कारकुनान के भी मशकूर हैं, जिन्होंने हमारी कामयाबी में नुमाया किरदार अदा किया। उनका कहना था कि जिला चकवाल मसाइल की दलदल में धंस चुका है और हमें मसाइल के खात्मे के लिए मौसर हिकमत अमली के तहत काम करना होगा। अवाम को मायूस नहीं करेंगे।
یقین دلاتے ہیں کہ ہم ہر خوشی غم میں ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور تمام مسائل کے حل کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ اس موقع پر انہوں نے انتخابات کے دوران حمایت کرنے پر نون لیگ چکوال کے رہنما چودھری لیاقت علی خان اور چودھری حیدر سلطان سمیت دیگر کا شکریہ ادا کیا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی اور دفاعی پیداوار کے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کہتے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کے آخری مرحلہ میں مسلم لیگ نون کی شاندار کامیابی عوام کے منتخب نمائندوں کا مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا مظہر ہے۔ شیخوپورہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات کا آخری مرحلہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب منتخب میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین اور وائس چیئرمین وزیر اعظم محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد شہباز شریف کے ویژن کے مطابق خدمت اور دیانتداری کے ساتھ عوام کی فلاح و بہبود اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں، تاکہ عوام نے اپنے قیمتی ووٹ دے کر جن مقاصد کے لیے انہیں اپنا نمائندہ منتخب کیا تھا ان کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہوں۔ اس ضلع میں جتنے گراس روٹس پہ کوئی ڈیولپمنٹ کے ہیں معاملات، جو ترقیاتی کام ہیں اور ایجوکیشن اور ہیلتھ میں بہت آپ دیکھیں گے کہ مثالی کام ہوگا۔ اس موقع پر رانا تنویر حسین نے شیخوپورہ کے عوام اور بلدیاتی نمائندوں کو خراج تحسین پیش کیا، جن کی بدولت ضلع شیخوپورہ کے تمام میونسپل کمیٹیز اور ضلعی چیئرمین کی نشست پر مسلم لیگ نون کے امیدوار کامیاب ہوئے۔ وفاقی وزیر برائے تعلیم بلیغ الرحمان نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریجنل کیمپس میں اکیڈمک بلاک کا افتتاح کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کے پروگرام نیشنل لیپ ٹاپ کے تحت 202 طالب علموں میں لیپ ٹاپ بھی تقسیم کیے گئے۔ وفاقی وزیر برائے تعلیم بلیغ الرحمان کی جانب سے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ریجنل کیمپس ملتان میں اکیڈمک بلاک کا افتتاح کیا گیا۔ وفاقی وزیر برائے تعلیم نے میاں نواز شریف کے پروگرام نیشنل لیپ ٹاپ اسکیم کے تحت 202 طلباء و طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ لیپ ٹاپ حاصل کرنے والے تمام طالب علموں کا تعلق جنوبی پنجاب سے تھا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے تعلیم نے کہا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ریجنل کیمپس میں اکیڈمک بلاک 14 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار کروایا گیا ہے، جو آنے والے وقتوں میں تعلیم کے شعبے میں سنگ میل کی حیثیت رکھے گا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ان اداروں سے فارغ التحصیل ہونے والے طالب علم ملک و قوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما اور ممبر قومی اسمبلی دانیال العزیز کہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام جمہوریت کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اور ممبر قومی اسمبلی دانیال العزیز کی جانب سے نو منتخب چیئرمین، وائس چیئرمین اور کونسلرز کے اعزاز میں پروقار تقریب ہوئی۔ تقریب کے شرکاء سے خطاب میں دانیال العزیز نے کہا کہ بلدیاتی نظام عوامی مسائل کے حل میں مددگار ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نو منتخب چیئرمین ملک شاہد توفیل اور وائس چیئرمین قمر زمان بٹ کی فتح نے ثابت کر دیا ہے کہ عوام وزیر اعظم نواز شریف کی پالیسیوں اور پرفارمنس پر یقین رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام نے فساد اور پروپیگنڈا کی سیاست کرنے والے عناصر کو مسترد کر دیا ہے۔ مظفر گڑھ کے علاقے بستی گوہر والا کی رہائشی صفیہ بی بی کہتی ہیں کہ گزشتہ 4 سال سے وہ انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، مگر اس کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ مظفر گڑھ میں اپنے خاوند کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خاتون نے کہا کہ ملزمان عبدالرؤف، اجمل وغیرہ نے گھر میں گھس کر انہیں اور بچوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، مگر ملزمان کے سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ خاتون کا کہنا تھا کہ باثر ملزمان نے دباؤ ڈالنے کے لیے اس کے گھر کا میٹر بھی کٹوا دیا ہے، جبکہ سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم کے باوجود ملزمان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ملزمان کے خلاف کارروائی کی جائے، ورنہ وہ خود سوزی پر مجبور ہو جائیں گے۔ اب بات کریں گے سکھر کی۔ سکھر میں رشتے کے تنازع پر برادری والوں نے 25 سالہ شخص پر تیزاب پھینک دیا۔ سکھر کے نواحی علاقے گھوٹکی میں 25 سالہ ظہور سومرو کی شادی 2 دن بعد تھی۔ برادری والوں کو اس رشتے پر اعتراض تھا۔ آج انہوں نے ظہور سومرو پر تیزاب پھینک دیا، جس پر وہ بری طرح جھلس گیا۔ تیزاب گردی کے نتیجے میں ظہور کا چہرہ اور جسم بری طرح متاثر ہوا، جسے انتہائی تشویشناک حالت میں سکھر سول اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ دوسری جانب تیزاب گردی کے واقعے میں ملوث افراد کے خلاف پولیس کی جانب سے تاحال کسی قسم کی کوئی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی۔
ادھر ٹھٹہ میں ضلع کونسل کے ملازمین نے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ ٹھٹہ پریس کلب کے باہر ضلع کونسل کے ملازمین نے 3 ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر ان کے مطالبات درج تھے۔ سراپا احتجاج مظاہرین نے کہا کہ واجبات کی عدم ادائیگی کی وجہ سے ان کے گھروں میں نوبت فاقوں تک جا پہنچی ہے، چولہے ٹھنڈے پڑ گئے ہیں، بچے فیس ادا نہ ہونے کی وجہ سے اسکول نہیں جاتے۔ مظاہرین نے وزیر اعلیٰ سندھ سے نوٹس لینے اور واجبات کی فوری ادائیگی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور ناظرین، حیدرآباد میں مبینہ طور پر جعلی پولیس مقابلے میں ملوث 2 پولیس اہلکاروں کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ عدالت نے دونوں اہلکاروں کو 14 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ ذرائع کے مطابق حیدرآباد کے علاقے قاسم آباد میں 23 دسمبر کی رات سندھ یونیورسٹی کے طالب علم عبدالہادی ناریجو کو روکنے کا اشارہ کیا گیا۔ نہ رکنے پر پولیس اہلکاروں نے فائرنگ کر دی، نتیجے میں وہ جاں بحق ہو گیا۔ ورثاء کا کہنا ہے کہ واقعے کو پولیس کا مقابلے کا رنگ دیا جا رہا ہے۔ اسی حوالے سے آج دونوں پولیس اہلکار اسد چنہ اور ارشاد چاچڑ کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سیشن کورٹ نے دونوں پولیس اہلکاروں کو 14 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ کمبر کی چچا کالونی کا سیوریج سسٹم کئی ماہ سے خراب ہے، جس کے باعث اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کمبر کی چچا کالونی کے گلی محلے تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ سیوریج سسٹم ناکارہ ہونے سے گندا پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو رہا ہے۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، جس کے باعث شہریوں کا گزرنا محال ہو گیا ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ چچا کالونی کو وجود میں آئے 50 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن کالونی میں ایک بھی ترقیاتی کام نہیں ہوا، جبکہ سینیٹری ورکرز گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ گندگی کے باعث مختلف بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اہل علاقہ نے سیوریج سسٹم بحال کرنے اور صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کا مطالبہ کیا۔ اور ناظرین، بدین شہر کے درمیان سے گزرنے والی قاضیہ واہ نہر کے پشتے خستہ حالی کا شکار ہیں، جس کے باعث 50 سے زائد دیہات کے مکینوں کو خطرات لاحق ہیں۔ ذرائع کے مطابق حکومت سندھ کی جانب سے محکمہ اریگیشن کو قاضیہ واہ نہر کی دونوں اطراف کے پشتوں کی مرمت کے لیے کروڑوں روپے فراہم کیے گئے تھے، لیکن انتظامیہ کی ملی بھگت کے باعث نہر کے پشتوں کی مرمت کا کام مکمل نہ ہو سکا، جس کے باعث 50 سے زائد دیہاتوں کو خطرات لاحق ہیں۔ علاقہ مکین کہتے ہیں کہ دونوں اطراف کی پشتیں نہ ہونے کے باعث انہیں آنے جانے میں شدید دشواری کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اگر نہر کے پشتوں کا کام جلد مکمل نہ ہوا تو پانی کے دباؤ کے باعث پشتوں کے ٹوٹنے سے ان کے گھر ڈوب جائیں گے، کھڑی فصلیں زیر آب آ جائیں گی۔ انہوں نے حکومت سندھ سے اپیل کی کہ نہر کے پشتوں کا کام جلد سے جلد مکمل کروایا جائے۔ گڑھی خدا بخش بھٹو میں شہید بے نظیر بھٹو کی 9ویں برسی کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے پیش نظر سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ شہید بے نظیر بھٹو کے مزار کی تزئین و آرائش کا کام مکمل کر لیا گیا ہے، جبکہ ملک بھر سے آئے ہوئے کارکنان کے لیے مزار کے باہر شامیانے اور استقبالیہ کیمپس لگائے گئے ہیں۔ جلسہ دن 1 بجے شروع ہوگا اور 3 بجے مشاعرہ ہوگا، جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا۔ اس دوران پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور سابق صدر آصف زرداری بھی جلسہ عام سے خطاب کریں گے۔ اس سلسلے میں گڑھی خدا بخش میں سیکیورٹی انتظامات کو مکمل کرتے ہوئے 7000 پولیس اہلکار، 300 لیڈی پولیس اور کمانڈو پولیس کے ساتھ رینجرز کو بھی تعینات کیا جائے گا۔ سیکیورٹی کو مزید بہتر بنانے کے لیے لاڑکانہ، نوڈیرو اور گڑھی خدا بخش بھٹو مزار کی جانب جانے والے راستوں پر 200 اضافی پولیس چیک پوسٹ بنائی گئی ہیں اور مزار میں داخل ہونے والے افراد کی مکمل تلاشی کے لیے واک تھرو گیٹس اور سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائے گئے ہیں۔ مشیر اطلاعات سندھ مولا بخش چانڈیو کہتے ہیں کہ وفاقی حکومت نے مفاہمت کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ 2017 کا الیکشن کا سال ہوگا۔ حیدرآباد کے علاقے قاسم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مشیر اطلاعات سندھ مولا بخش چانڈیو نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کل شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی ملک بھر میں منائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ برسی کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین آصف زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ایک اہم اعلان کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مفاہمت کے دروازے وفاقی حکومت نے خود بند کیے، جبکہ مفاہمت کے دروازے بند نہیں کیے جاتے۔ ان کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت ہوش کے ناخن لے، ایسا نہ ہو کہ 2017 الیکشن کا سال ہو۔
نون لیگ نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر پنجاب میں ایکشن پلان نافذ نہیں ہونے دیا۔ اس موقع پر بے نظیر بھٹو کی برسی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حیدرآباد سے لاکھوں کی تعداد میں قافلے لاڑکانہ کے لیے رات کو روانہ ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جالے اپنی قائد محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی میں شریک ہو کر اپنا فرض ادا کریں گے۔ جیکوب آباد میں نجی اسکول کی جانب سے سالانہ عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا، جس میں طلباء نے عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ جیکوب آباد کے نجی اسکول کی جانب سے سالانہ عظیم الشان محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ محفل میلاد میں اسکول کے اساتذہ سمیت طالب علموں نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر طلباء نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے پھول نچھاور کیے۔ اس موقع پر اسکول انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اسکول میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا ہے اور اس محفل میں طلباء اور اساتذہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اور اب بات کریں گے خیبر پختونخوا کی۔ ناظرین، پشاور اسپیشل پولیس یونٹ نے کارروائی کرتے ہوئے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے۔ ادھر سوات میں کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے کارروائی کرتے ہوئے خاتون کو ذبح کرنے والے دہشت گرد کو گرفتار کیا۔ پشاور میں اسپیشل پولیس یونٹ نے ناصر باغ روڈ پر کارروائی کی، جس میں بم بنانے کے ماہر 2 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمان نے ورسک روڈ پر پولیس کو نشانہ بنانے کی کوشش بھی کی۔ گرفتار ملزمان سے بارودی مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ ادھر سی ٹی ڈی نے سوات کے علاقے تختہ بند میں کارروائی کے دوران اختر نامی دہشت گرد کو گرفتار کیا۔ گرفتار دہشت گرد نے چپریال کے علاقے میں خاتون کو ذبح کیا تھا، جبکہ خوازہ قلعہ میں تقریبی مواد چھپانے میں بھی ملوث تھا۔ ذرائع کے مطابق ملزم کو مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ پشاور پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے 3 رازدنوں کو گرفتار کیا ہے۔ ایس پی صدر سرکل شوکت خان کہتے ہیں کہ گرفتار ملزمان شہریوں سے اسلحے کے زور پر نقدی، موبائل فون اور موٹر سائیکل چھینتے تھے۔ ایس پی صدر سرکل شوکت خان نے اپنے آفس میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ چند روز قبل زیارت گل نامی شخص نے پولیس کو رپورٹ درج کرتے ہوئے بتایا کہ 3 نامعلوم نقاب پوشوں نے اسلحے کی نوک پر موٹر سائیکل، موبائل اور نقدی چھین لی۔ اس واقعے کا افسران بالا نے نوٹس لیتے ہوئے اسپیشل ٹیم تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ انہوں نے تحقیقات کرتے ہوئے ملزمان تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ شوکت خان نے کہا کہ گرفتار ملزمان نے انکشاف کیا کہ وہ عرصہ دراز سے مختلف مقامات پر شہریوں کو لوٹا کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملزمان نے چھینی گئی موٹر سائیکلیں دہشت گردوں کو فروخت کرنے کا انکشاف بھی کیا ہے۔ لکی مروت میں بس اور ٹرالر میں تصادم کے نتیجے میں 15 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق کراچی سے لکی مروت جانے والی بس انڈس ہائی وے پر ٹرالر سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں بس کو نقصان پہنچا اور بس میں سوار 15 مسافر زخمی ہو گئے۔ حادثے کے بعد امدادی ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو بس سے نکال کر DHQ اسپتال منتقل کیا۔ زخمیوں میں 2 افراد کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ پولیس کے مطابق حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثے میں زخمی ہونے والے زیادہ تر مسافروں کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ بنوں میں نامعلوم افراد کی بس پر فائرنگ سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ فائرنگ کے واقعے میں حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے۔ بنوں کے تھانہ صدر کی حدود میں پیش آنے والے واقعے میں نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے مسافر بس پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ واقعے کے بعد حملہ آور موقع سے فرار ہو گئے۔ فائرنگ کے واقعے کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور لاشوں کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کیا۔ پولیس کے مطابق واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ پولیس نے حملہ آوروں کی گرفتاری کے لیے علاقے کی ناکہ بندی کر دی ہے۔ بنوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ اور بندش کے خلاف سینکڑوں افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ بنوں میں سیاسی اتحاد کی جانب سے واپڈا کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرین میں سیاسی پارٹیز کے رہنماؤں، کارکنان اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ بجلی نہیں آتی لیکن ہزاروں روپے کے بل ہر مہینے آ جاتے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ بقایا جات کے نام پر قوم سے لاکھوں روپے بٹورے جاتے ہیں مگر حکومت کو کسی کی پرواہ نہیں۔ مظاہرین نے ظالمانہ لوڈ شیڈنگ کے خاتمے اور FIR 1 جنوری تک واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ بڑھا دیا جائے گا۔ اور اب ذکر صوبہ بلوچستان کا۔ سینیٹر فتح محمد حسنی کہتے ہیں کہ بلوچستان کے خلاف سازشوں کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ آج ہماری خارجہ پالیسی کا محور صرف تلور کا شکار رہ گیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر سردار فتح محمد حسنی اور نیشنل پارٹی کے سینیٹر سردار کبیر محمد شہی نے کوئٹہ میں میڈیا کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے انہیں بلیک آؤٹ کر دیا ہے۔ تلور کے شکار کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بلوچستان ہائی کورٹ نے زمینداروں کی درخواست پر بلوچستان بھر میں تلور کے شکار پر پابندی لگائی تھی، لیکن وفاقی حکومت نے بلوچستان ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کی۔ سپریم کورٹ نے تلور کے شکار پر پابندی کے فیصلے کو برقرار رکھا مگر وفاقی حکومت نے ضلع واشک امیر قطر کو تحفے میں الاٹ کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ بلوچستان کی روایات کو پامال نہیں ہونے دیں گے اور ضلع واشک کو شکارگاہ الاٹ کرنے کے خلاف احتجاج جاری رکھیں گے۔ صحبت پور پیپلز پارٹی لیڈیز ونگ کی جانب سے بے نظیر بھٹو کی 9ویں برسی کے سلسلے میں ان کی روح کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی کروائی گئی۔ بے نظیر بھٹو کی 9ویں برسی کے سلسلے میں صحبت پور میں پیپلز پارٹی خواتین ونگ کے زیر اہتمام قرآن خوانی کروائی گئی، جس میں خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ قرآن خوانی کے بعد لنگر تقسیم کیا گیا اور ان کے بلند درجات کے لیے دعا کروائی گئی۔ اس موقع پر سابق صوبائی وزیر اشفاق گولو نے کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آخری دم تک پاکستان کی ترقی کے لیے بے پناہ کام کرتی رہیں۔ انہوں نے خواتین کو خود کفیل بنانے کے لیے لیڈیز ہیلتھ ورکر سمیت سلائی کڑھائی کے لیے سینٹرز کا قیام، شہید رانی کے خواتین کو خود کفیل بنانے کے لیے اقدامات ہیں۔ غزالہ گولو کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی بھٹو شہداء کے مشن کو آگے لے جانے میں بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اور اب بات کریں گے آزاد کشمیر کی۔ راولکوٹ کے سرکاری اسکول میں ناظم اعلیٰ تعلیمات اسکول شعبہ نسواں اور دیگر عہدیداران کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں DO سمیت اساتذہ اور طالبات کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ تقریب کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نے کہا کہ محکمہ تعلیم میں اصلاحات کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آزاد کشمیر میں اساتذہ کو جدید طریقہ تدریس کے حوالے سے عملی تربیت دینے کا پروگرام شروع کیا جا رہا ہے تاکہ حقیقی معنوں میں نئی ٹیکنالوجی اور جدید طریقوں کو رائج کیا جا سکے۔ ان کا کہنا تھا کہ محکمہ تعلیم عنقریب مختلف اداروں سے مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط بھی کر رہا ہے، جس سے آزاد کشمیر کے مختلف شعبہ جات میں اصلاحات کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ اس موقع پر طالبات نے ٹیبلوز، مزاحیہ، پہاڑی خاکے اور ثقافتی شو پیش کیا، جس سے حاضرین خوب محظوظ ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی کراچی سے خیبر تک کا سفر نامہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وقت نیوز کے ساتھ رہیے۔